جب ہم مختلف ائمہ سے پوچھتے ہیں السکینہ سے مراد کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں السکینہ سے مراد ہوا الطمانینہ، اس سے مراد اطمینان قلب ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ سکینہ سے مراد کیا ہے، السکینہ، فرماتے ہیں اس سے مراد الرحمہ ہے، رحمت ہے۔ پھر حضرت قتادہ سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد وقار ہے، اس سے مراد سکون قلب ہے، اس سے مراد چین ہے، اس سے مراد اطمینان ہے، اس سے مراد راحت ہے، اس سے مراد یقین ہے، اس سے مراد کمال درجے کا یقین اور اطمینان ہے۔ جب ہم نے کہا یہاں پر تو سکینہ سے مراد یہ لیا گیا ہے، تو اب ذرا تھوڑا سا سورۃ بقرہ کی ایک آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں تابوت سکینہ کا ذکر کر کے پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد۔ پہلے تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو اس تابوت سکینہ میں کیا سکون تھا، اس سکون میں اور اس سکون قلب میں کیا فرق تھا، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں محبت مصطفیٰ کا مفہوم سمجھ آئے۔ اب حاضرین محترم، یہ آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اس کو کوریلیٹ کر کے سمجھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 یہ آیت ہے، اور یہ تابوت سکینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کے نبی نے قوم سے فرمایا کہ یہ جو طالوت ہے یہ تمہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اسے اپنا بادشاہ مان لو، اب وہ قوم جو تھی وہ اپنے نبی سے تکرار کرنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ یہ جو طالوت ہے اس کو بادشاہ بنائے جانے کا امر اللہ کی طرف سے آیا ہے، یا اللہ نے اسے ہمارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی کہ ہاں من جانب اللہ کے، اس کی نشانی یہ ہوگی، علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک تابوت سکینہ آئے گا، تمہارے پاس ایک تابوت سکینہ آئے گا من ربکم، جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جائے گا، اور اس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا۔ اللہ کی طرف سے تابوت سکینہ بھیجا جائے گا اور ملائکہ نے اس تابوت کو اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ آسمان سے اس تابوت کو لے کر تمہارے پاس آئیں گے، اور اس تابوت کے اندر تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا۔ پھر پوچھا کہ مولا اس تابوت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں واضح کر دیا کہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور آل موسیٰ اور آل ہارون، ہارون علیہ السلام ان کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ وہ جو تابوت سکینہ
جو تمہارے دلوں کے سکون کا باعث ہوگا اور جسے ملائکہ آسمان سے اٹھا کر تمہارے پاس لے کر آ رہے ہوں گے، اس میں کیا ہوگا؟ سنیے کہ اللہ کے مقرب پیغمبر اور نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے، ان کی اولاد کے تبرکات ہوں گے، اور پھر سیدنا ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تبرکات ہوں گے۔ فرمایا اور اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ میں مفسرین کا ذکر کر دیتا ہوں، اس میں تفسیر طبری کا بھی احاطہ کیا ہے، اس میں تفسیر بغوی کا بھی احاطہ کیا ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور کا بھی احاطہ کیا ہے، امام بغوی کی تفسیر کا بھی احاطہ کیا ہے، اور دیگر امام قرطبی کی تفسیر کا بھی احاطہ کیا ہے۔ تمام تفاسیر کو سامنے رکھ لیں تو اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ جس کے ذریعے سے اس قوم کے دلی سکون کا سامان کیا جا رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس تابوت میں کیا رکھا تھا؟ اب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر سونے کا تشت تھا۔ اب تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ سنیے، اس کے اندر سونے کا تشت تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے دلوں کو دھویا کرتا تھا، اور اتنا بڑا وہ تابوت تھا کہ اس میں تبرکات انبیاء تھے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے اندر وہ تشت تھا، وہ ٹرے تھی، سونے کی بنی ہوئی تھی، جس میں اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے دلوں کو دھویا کرتا تھا۔ پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، پھر اس میں ہارون علیہ السلام کا عصا تھا، پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، پھر ہارون علیہ السلام کے نالین تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، اور پھر من و سلوہ سے بچے ہوئے کچھ آثار اور تبرکات تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہ الواح تھی جس پر تورات لکھی ہوئی تھی، اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو اس بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ الواح زمین پر دے ماری، تو وہ ٹوٹی ہوئی الواح بھی تبرک کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ میں رکھی ہوئی۔ پھر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس صندوق کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے اتارا تھا۔ غور کیجئے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے اتارا تھا، اور اس تابوت میں جمیع انبیاء کی تصویروں کو رکھا ہوا۔ امام بغوی لکھتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے آگے وراثت کے طور پر وہ صندوق شیس علیہ السلام کو منتقل کیا، پھر انہوں نے وراثت کے طور پر آگے دیگر انبیاء کو منتقل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تابوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو وراثت کے طور پر دے دیا، پھر وہاں سے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، پھر ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہو گئے، اور پھر ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات کی کتاب رکھا کرتے تھے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ کس لیے استعمال ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جایا کرتی تھی تو وہ اتنا بڑا بھاری بھرکم تابوت جس میں جمیع انبیاء کے تبرکات محفوظ کیے ہوئے تھے وہ اٹھا کر میدان جنگ میں جایا کرتی تھی،
اور ان کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے فتح و نصرت مانگا کرتی تھی۔ پھر جب وہ گھبراتے تھے تو تابوت لے آتے تھے، اور اس تابوت کے سبب سے اللہ تعالیٰ انہیں سکون قلب بھی دیتا تھا، اطمینان بھی دیتا تھا، راحت بھی دیتا تھا، وقار بھی دیتا تھا، چین بھی دیتا تھا، دشمنوں پہ فتح و نصرت اور کامیابی بھی دیتا تھا۔ جب بھی وہ گھبراتے تھے تو اتنا بڑا تابوت اٹھا کر لاتے تھے، اور کسی بھی دشمن سے لڑنے جاتے تھے اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے تھے تو اللہ رب العزت انہیں فتح و نصرت عطا کرتا تھا۔ اب یہ سمجھنے کے بعد ذرا غور تو کریں، ایک وہ ہیں بنی اسرائیل کو دلوں کا اطمینان اور سکون چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ایک آزمائش رکھ دی، فرمایا اطمینان اور سکون تو میں اپنے انبیاء اور مقربین کے واسطے سے ہی دیتا ہوں، مگر تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اس تابوت کو سنبھالنا ہوگا جس میں میرے انبیاء کے تبرکات محفوظ کر رکھے ہیں۔ تو ان تبرکات سے مجھے اتنا پیار ہے کہ جب انہیں سامنے رکھو گے تو ان کے حیا میں تمہیں فتح و نصرت عطا کر دوں گا۔ اب بنی اسرائیل تابوت سکینہ سامنے رکھے تو فتح ملتی ہے، تابوت سکینہ کا واسطہ دے تو نصرت ملتی ہے، تابوت سکینہ کا واسطہ دے تو دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتی ہے، رحمت اترتی ہے، نزول ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اللہ رب العزت انہیں فتح و نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہ وہ تھے بنی اسرائیل کہ جنہیں فتح و نصرت دینے کے لیے میں تابوت منگوایا کرتا تھا۔ اب محبوب یہ آپ کے غلام ہیں، وہ بنی اسرائیل دیگر انبیاء کے غلام تھے۔ جیسے انبیاء میں اور آپ میں بہت فرق ہے، ایسے ان کے ماننے والوں اور آپ کے ماننے والوں میں بھی بڑا فرق ہے، ان کے عاشقوں میں اور آپ کے عاشقوں میں بھی بڑا فرق ہے، ان پر فدا اور فنا ہونے والوں میں اور آپ کی ذات پر فدا اور فنا ہونے والوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ بنی اسرائیل تھے، وہ تابوت اٹھاتے تھے تو فتح ملتی تھی۔ یا رسول اللہ اب آپ کے محبین، عاشقین اور صحابہ کو نہیں کہتا کہ کوئی تابوت اٹھائے، ان کو تابوت اٹھوا کے فتح دیتا تھا۔ تو محبوب آپ کے جب امتی آئیں گے، آپ کے عاشق آئیں گے، آپ کے غلام آئیں گے، آپ کی ذات پر فنا ہو رہے ہوں گے، کبھی تحویل قبلہ کا وقت آئے گا تو ان کے ایمان کو دیکھوں گا تو وہ آپ کے مکھڑے کو دیکھ کر اپنا قبلہ بدل رہے ہوں گے، تو کبھی خندق کھودتے ہوئے دیکھوں گا، کبھی احد کے میدان میں انہیں لہو لہان ہوتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھوں گا، کبھی بدر کے میدان میں شہید ہوتے ہوئے دیکھوں گا، کبھی حدیبیہ کے مقام پر آپ احرام کھول دیں انہیں کھولتے ہوئے دیکھوں گا، آپ واپس مدینہ کی طرف چلے جائیں انہیں جاتے ہوئے دیکھوں گا، آپ وضو فرمائیں تو آپ کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لے کر جسموں پر ملتے ہوئے دیکھوں گا، آپ کی ذات پر انہیں فدا اور فنا ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ تو اس وقت میں کیوں نہ کہوں اور کیسے نہ کہوں؟ تو محبوب پہلے تابوت بیچتا تھا، اب آپ کے مومنین کو کہہ رہا ہوں آج کے بعد کسی تابوت کی ضرورت نہیں۔ آج میں نے جس طرح تمہیں اپنے محبوب کے سامنے محبت نچھاور کرتے ہوئے دیکھا ہے تو تمہارے دلوں میں وہ سکون اتار رہا ہوں، تمہارے دلوں کو تابوت سکینہ بنا رہا ہوں، ذات مصطفیٰ کی محبت دلوں میں ایسی اتار رہا ہوں کہ اب کچھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، رہتی دنیا تک صرف نگاہ جھکاؤ گے تو محبت مصطفیٰ جو دل میں پاؤ گے اس کے صدقے سے پوری کائنات پہ فتح و نصرت دیتا رہوں۔